أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کل 20 فروری تھی. یہ دن جماعت میں پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے جانا جاتا ہے. اس دن یا اس حوالے سے ان دنوں میں آگے پیچھے پیشگوئی مسلم موت کے جماعتوں میں جلسے بھی ہوتے ہیں. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک لمبی پیشگوئی ہے جس میں ایک بیٹی کی پیدائش اور اس کی خصوصیات کا ذکر ہے. 20 فروری 1886 کو اس کو اشتہار کی صورت میں شائع کیا گیا. اس پیشگوئی میں لڑکے کی خصوصیات کے بارے میں الہامی الفاظ کا ایک حصہ اس طرح سے ہے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، اور پھر ہے کہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا جو ان خصوصیات کا حامل تھا، جن کا نام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا. ان کو مسلم موعود بھی کہا جاتا ہے. جو بچے بھی جماعت کی تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں، بڑے تو رکھتے ہی ہیں، اس سے بخوبی آگاہ ہیں. اس پیشگوئی سے اطفال میں، خدام میں، ہر جگہ جلسے ہوتے ہیں. جیسا کہ پیشگوئی کے الفاظ ہیں کہ وہ لڑکا علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. خدا تعالیٰ نے خود ان کی ذہانت کو جلا بخشی اور علوم سے پر کیا. دنیاوی لحاظ سے تو آپ کی تعلیم شاید پرائمری تھی، بلکہ یہ بھی نہیں تھی. ہاں، اسکول جاتے رہے، لیکن امتحانوں میں آپ نے حضرت مسلم موعود نے خود لکھا ہے، بتایا ہے کہ کبھی پاس نہیں ہوتے تھے. مضمونوں میں بہت کمزور تھے دنیاوی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے علمی اور دینی اور انتظامی کام ایسے ایسے کروائے ہیں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی آپ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، بالکل بچے لگتے ہیں. اور آپ کا 52 سالہ دور خلافت اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ نے دنیا کے مختلف موضوعات پر بے شمار تقاریر کی، مضامین لکھے. دینی اور قرآنی علوم کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. آپ نے دنیاوی موضوعات پر بھی ملکی سیاست، بین الاقوامی سیاست کے بارے میں تقاریر کی، مضمون لکھے. تاریخی حوالے سے
غیر معمولی معیار کے مضامین لکھے اور تقاریر کی. اقتصادی امور اور دنیا کے مختلف نظاموں، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم کے بارے میں بھی ان کا تجزیہ کیا اور ایک تقریر کی، بعد میں کتابی صورت میں بھی چھپ گئی. یہ جماعت کے لٹریچر میں موجود ہے. حتیٰ کہ عسکری معاملات، فوجی معاملات اور سائنسی اور علمی موضوعات پر بھی علم و معرفت کی وہ باتیں بیان فرمائیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. بہت سی تقاریر آپ نے غیروں کے سامنے کی اور وہ ان کی گہرائی اور معرفت کی تعریف کی بغیر نہیں رہ سکے. ہزاروں صفحات پر یہ مضامین اور تقاریر حاوی ہیں. مختصر وقت میں ان کی تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں، بلکہ صرف تعارف بھی ممکن نہیں ہے. نمونتاً میں چند نمونے یہاں پیش کروں گا جو صرف تعارف پر مبنی ہیں. اسلام کا اقتصادی نظام، نظام نو، اسلام میں اختلافات کا آغاز، یہ موضوعات ایسے ہیں جن کا اکثر جماعت میں ذکر ہوتا ہے. ان سے ہٹ کر بعض دوسرے مضامین جو ہیں عموماً لوگوں کے سامنے نہیں آتے، ان کا تعارف میں پیش کروں گا. آپ نے ترکی کا مستقبل اور مسلمانوں کا فرض کے نام پر ایک مشورہ دیا اور اس پر تبصرہ کیا، اور یہ 1919 کی بات ہے، یعنی آپ کی خلافت کے ابتدائی دور کی. اس کا خلاصہ یا تعارف یہ ہے کہ اتحاد ملت کے ہر موقع سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے حضور نے ایسے وقت میں جب کہ ترکیہ حکومت خطرے میں تھی، نہایت مدبرانہ رہنمائی کرتے ہوئے 18 ستمبر 1919 کو یہ کتاب تحریر فرمائی. مختلف خیال مسلمانوں کے اتحاد و اجتماع کے لیے آپ نے یہ رہنما اصول بیان فرمایا کہ میرے نزدیک اس جلسے کی بنیاد صرف یہ ہونی چاہیے کہ جلسہ ہونا تھا وہاں ترکی حکومت کے حق میں، کہ ایک مسلمان کہلانے والی سلطنت کو ہٹا دینا یا ریاستوں کی حیثیت دینا ایک ایسا فعل ہے جسے ہر ایک فرقہ جو مسلمان کہلاتا ہے ناپسند کرتا ہے، اور اس کا خیال بھی اس پر گراں گزرتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی فرمایا کہ ترک سلطنت اور مرکز اسلام حجاز کے متعلق جو میری رہنمائی ہے وہ اس طرح ہے. آپ لکھتے ہیں کہ عرب کی غیرت ایک قومی جوش مار رہی ہے اور اس کی حریت کی رگ پھڑک رہی ہے. 1300 سال کے بعد اب وہ پھر اپنی چار دیواری کا آپ حاکم بنا ہے، اور اپنے حسن انتظام اور عدل و انصاف سے اس نے اپنے حق کو ثابت کر دیا. اس کے متعلق کوئی نئی تجویز نہ کامیاب ہو سکتی ہے، نہ کوئی معقول انسان اس کو قبول کر سکتا ہے. ترکیہ کی بہتری کے لیے آپ نے یہ مشورہ بھی دیا کہ صرف جلسوں اور لیکچروں سے کام نہیں چل سکتا، نہ روپیہ جمع کر کے اشتہاروں اور ٹریکٹوں کے شائع کرنے سے، بلکہ ایک باقاعدہ جد و جہد سے جو دنیا کے تمام ممالک میں اس امر کے انجام دینے کے لیے کی جاوے. یہ زمانہ علمی زمانہ ہے. آپ فرماتے ہیں یہ زمانہ علمی زمانہ ہے اور لوگ ہر ایک بات کے لیے دلیل طلب کرتے ہیں. بس اس مشکل کام کو پورا کرنے کے لیے باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے. بے فائدہ کام دانا کا کام نہیں. یہی بات آج بھی مسلمانوں کو سوچنی چاہیے. یہ تو صرف ترکی حکومت سے تعلق تھا اس زمانے میں. آج پہلے سے بڑھ کر مسلمان دنیا اور عرب دنیا کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ صرف نعرے لگانے سے، میٹنگیں کرنے سے کام نہیں بنے گا، عملی اقدام اٹھانے پڑیں گے. ترکوں یا اسلام کے خلاف بغض و تعصب کی وجہ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا
کہ آباء و اجداد سے ان کے دل میں، یعنی اسلام مخالف لوگوں کے دلوں میں، اسلام کی نسبت اس قدر بدظنیاں بٹھائی گئی ہیں کہ وہ اسلام کو ایک عام مذہب کے طور پر خیال نہیں کرتے، بلکہ ایک ایسی تعلیم خیال کرتے ہیں جو انسان کو انسانیت سے نکال کر جانوروں اور وہ بھی وحشی جانور بنا دیتی ہے، اسلام کے سوا دوسرے مذاہب سے وہ دوڑتے نہیں، مگر قابل نفرت سمجھتے ہیں، مگر اسلام سے وہ خوف کھاتے ہیں، یعنی جو اسلام مخالف لوگ ہیں، اس کی ترقی کو تہذیب و شائستگی کے راستے میں روک ہی نہیں خیال کرتے، بلکہ خود انسانیت کے لیے اسے مہلک یقین کرتے ہیں۔ اور آج کل تو اس پر پہلے سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے، ہر جگہ ہر ملک میں جو رائٹ ونگ ہے یا دوسرے ہے وہ اسلام کے خلاف بڑی مہم چلا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ اس صورتحال کی تبدیلی کے لیے رہنمائی یہ فرمائی کہ مسلمان اپنی غلطی سے تائب ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور خود اسلام کو سمجھیں اور اس کی حقیقت سے آگاہ ہوں اور دوسروں کو آگاہ کریں، تاکہ وہ نکبت و ادوار جو اس وقت مسلمانوں پر آ رہا ہے وہ دور ہو۔ اگر مذہب کی خاطر انہوں نے تبلیغ نہیں کی، اگر خدا کے حکموں کے متحد انہوں نے اس بے نظیر تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا، عملاً تو یہی ہوا نا، اسلام نے کب پیش کیا؟ تو اب اپنی حیات کے قیام کے لیے ہی کچھ کوشش کریں، زندہ رہنا ہے اس کے لیے کچھ کوشش کریں، کیونکہ ان کی زندگی اور اسلام کی تبلیغ دونوں لازم و ملزوم ہو گئے ہیں۔ بس یہی اصول آج بھی مسلمانوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، نہیں تو اسلام مخالف دنیا مسلمان ممالک کے گرد گھیرا تنگ کرتی چلی جائے گی اور کر رہی ہے۔ پھر ایک موقع پیدا ہوا آل پارٹیز کانفرنس کا، اس پر آپ نے آل پارٹیز کانفرنس کے پروگرام پر ایک نظر کے عنوان سے ہدایات دیں۔ یہ پمفلٹ حضور نے آل انڈیا مسلم پارٹیز کانفرنس کے اجلاس میں پیش کرنے کے لیے 13 جولائی 1925 کو تحریر فرمایا۔ منتظمین کانفرنس کی خواہش تھی کہ امام جماعت احمدیہ بنفس نفیس اس میں شریک ہو کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مسلم موعود نے تحریر فرمایا کہ میں خود اس میں شمولیت سے معذور ہوں، لیکن اپنے نمائندوں کے ذریعے سے اپنے خیالات پیش کر دیتا ہوں۔ اس پمفلٹ میں حضور نے سب سے پہلے اسلام کی مذہبی اور سیاسی تعریف بیان فرمائی اور فرمایا کہ اسلام کی ایک تو مذہبی تعریف ہے جس کا ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے اس کی تعریف کرے، دوسری اسلام کی سیاسی تعریف ہے۔ سیاسی طور پر کون لوگ مسلمان ہیں، اس کا جواب صرف ہندو، عیسائی اور سکھ ہی دے سکتے ہیں جن سے مسلمانوں کا سیاسی واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ اگر ایک جماعت کے پیرو جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کو دوسرے فرقے کے لوگ خواہ غیر مسلم ہی سمجھیں، لیکن سیاست میں ہندو اور سکھ جب اس سے معاملہ کریں گے تو اس سے ایک ہی معاملہ کریں گے، اور جو کارروائی وہ ایک قوم کے خلاف کریں گے وہی دوسری قوم کے خلاف بھی کریں گے۔ ہر فرقے کو انہوں نے مسلمان سمجھ کے کرنا ہے، بس سیاستاً ان کے مفاد ایک ہیں، اور مسلمانوں نے اس نقطے کو نہ سمجھا تو دوسرے ایک ایک کر کے ان کو کھا جائیں گے، اور ان کو ایک وقت ہوش آئے اور ان کو اس وقت ہوش آئے گی جب ہوش آنے کا کچھ بھی وقت فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور نے تمام مسلمان فرقوں کے سامنے یہ ذریعہ اصول پیش کیا کہ سیاسی معاملات میں مسلمان مکمل اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ سیاسی لحاظ سے اگر آپ کسی قوم کو الگ کر دیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دوسری قوموں کی طرف رجوع نہ کرے۔ اس کے بعد اسلام کی ترقی اور تجویز اور اس کے سیاسی استحکام کے لیے بعض تجاویز دیں اور فرمایا کہ اسلام کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ تمام ملک ہند میں اسلام کی ترویج کے لیے تبلیغی نظام مقرر کیا جائے اور تبلیغی انجمنوں کے باہم اتحاد کی کوئی راہ نکالی جائے، کیونکہ اسلام کی زندگی تبلیغ پر ہی موقوف ہے اور اس کے لیے مکمل نظام وضع کرنے کی ضرورت ہے۔
اور اب تو یہ دائرہ عمل ساری دنیا ہو چکی ہے۔ نیز مسلمانوں کی صنعتی اور تعلیمی میدان میں ترقی کے لیے باقاعدہ سیغہ جات قائم کیے جائیں، ہر سیغے کا ایک مطمع نظر ہو، اور سال کے آخر پر بتایا جائے کہ مطمع نظر کو کس حد تک پورا کیا گیا ہے۔ اب تو یہ بڑی بڑی حکومتوں کا کام ہے نا اسلام کی۔ نیز اس وقت فوری طور پر ایک ایسی کمیٹی کا قیام بھی ضروری ہے جو اس امر کا جائزہ لے کہ مسلمانوں کو دوسری قوموں کے اثر سے کس طرح آزاد کروایا جا سکتا ہے، اور کون کون سے شعبہ ہے زندگی ایسے ہیں جن میں ماہر مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، پھر وہ کمیٹی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اسی طرح مسلم عہد نے مسلم بینک کے قیام کی ضرورت پر بھی زور دیا اور فرمایا کہ اگر بلا سود کی صورت نکل سکے، جو کہ نکل سکتی ہے، تو ہماری جماعت بھی اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے، اور آپ نے بیت المال اور مسلم چیمبر آف کامرس کے قیام کی بھی تجویز دی۔ نیز فوجداری مقدمات کے علاوہ مسلمانوں کے دیگر تنازعات کو عدالتوں میں لے جانے کے بجائے باہم مل کر تصفیہ کے لیے بھی پنچایتی نظام وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آپ نے فرمایا جہاں غیر مسلم حکومتیں ہیں، آپ نے فرمایا کہ قیام امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل نہ دیا جائے، وسعت حوصلہ کے ساتھ دوسروں کو ان کے عقیدہ کے مطابق کام کرنے دیں اور خود اپنے عقیدے کے مطابق کام کریں۔ حضور نے تجارت اور صنعت و حرفت کے متعلق فرمایا کہ تجارت ایسا شعبہ ہے جس سے مسلمانوں نے سب سے زیادہ تغافل برتا ہے، اور تجارتی لحاظ سے وہ ہندوؤں کے غلام بن کر رہ گئے ہیں۔ اس زمانے میں تھے، اب تو ہم نظر آ رہا ہے ہمیں کہ ہم دنیا کے بڑے بڑے جو امیر تک لوگ ہیں جو تجارت میں ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت یہی حالات تھے۔ آج کل اس معاملے میں دنیا کی حکومتوں اور تاجروں کے غلام ہم بن رہے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا۔ بس اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے مسلمان حکومتوں کو۔ تجارت اور صنعت و حرفت میں بھی مسلمانوں کی ترقی کے لیے خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آخر پر حضرت مسلم عود نے مسلمانوں کے باہمی تنازعات کو ختم کر کے باہمی اتحاد اور یگانگت کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ پھر ایک دفعہ اس امر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے میں اپنے مضمون کو ختم کرتا ہوں کہ سب محنت رائے گاں اور سب تدبیریں ابس جائیں گی اگر اس امر کو اچھی طرح نہ سمجھ لیا گیا کہ ہم باوجود ایک دوسرے کو کافر کہنے کے اغیار کی نظر میں مسلمان ہیں، اور ایک کا نقصان دوسرے کا نقصان ہے۔ پس سیاسی میدان میں ہمیں مذہبی فتووں کو نظر انداز کر دینا چاہیے کیونکہ وہ ان کے دائرۂ عمل سے خارج ہیں۔ اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی سیاسی ضروریات کے لیے ان لوگوں سے مل کر کام نہیں کر سکتے جن کو تم مسلمان نہیں سمجھتے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے مقابلے میں یہود سے سمجھوتا کر سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کہلانے والے فرقے اسلام کی سیاسی برتری بلکہ کہو کہ سیاسی حفاظت کے لیے اس میں مل کر کام نہ کر سکیں۔ اگر ہم اس موقع پر اتحاد نہ کر سکیں گے تو یقیناً اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ہمارا اختلاف اسلام کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے ہے، اپنے نفسوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدبختی سے محفوظ رکھے۔ پاکستان اور بعض مسلمان ممالک میں عمومی طور پر تو یہی صورتحال ہے، خاص طور پر احمدیوں کے لیے یہ سوچ کہ یہ کافر ہیں۔ ویسے تو ہر فرقہ دوسرے فرقے کو بھی کافر کہتا ہے، اور غیر مسلم دنیا میں اسی وجہ سے جو ہے غلط اثر پیدا ہو رہا ہے، وہ نقصان پہنچا رہی ہے مسلمانوں کو۔ بس اس نقطے کو آج بھی مسلمان حکومتوں کو اور مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کے حالات کے بارے میں اس وقت جو تھے پاک و ہند ایک تھے، ایک گول میز کانفرنس ہوئی تھی اور مسلمانوں کی نمائندگی کا سوال اس میں اٹھا تھا۔ حکومت برطانیہ نے ہندوستان کی آزادی کے جائزے کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا تھا جس نے ہر 10 سال بعد جائزہ لینا تھا کہ کس حد تک یہ لوگوں کو اختیار دیے جا سکتے ہیں کہ وہ علیحدہ حکومت قائم کریں۔ اس کے پہلے صدر ایک انگریز بیرسٹر تھے، اس کمیشن کے صدر، جن کا نام سر جان سائمن تھا۔ بہرحال
اس کمیشن اور ان فیصلوں پر مختلف وقتوں میں بحث کی جاتی رہی، اور حضرت مسلم موعود نے مختلف وقتوں میں رہنمائی فرماتے ہوئے اپنی تفصیلی خیالات بھی پیش کیے اور مسلمانوں کی رہنمائی بھی کی۔ اس سلسلے میں ایک گول میز کانفرنس ہوئی جس کی تفصیل کا ہماری تاریخ میں کے حوالے سے حضرت مسلم موعود کے حوالے سے ذکر ملتا ہے۔ حکومت برطانیہ کے قائم کردہ کمیشن کی رپورٹ اہل ہند کی توقعات تو پوری نہ اتری، اس لیے وہ انہیں قبول نہ تھی۔ ان حالات میں حکومت کی طرف سے گول میز کانفرنس کے انعقاد کا اعلان ہوا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے تاکہ برطانیہ اور ہندوستان کے نمائندگان ایک جگہ جمع ہو کر ہندوستان کے سیاسی ارتقاء کے بارے میں غور و فکر کر سکیں۔ اس موقع پر حضور نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے فوری طور پر یہ مضمون تعریف فرمایا اور انہیں نصیحت کی کہ وہ باہمی تفرقہ اور اختلافات کو ترک کر دیں اور قومی مفاد کی خاطر اتفاق اور اتحاد سے کام کریں۔ صرف اس طریق پر وہ مخالف قوم کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ کانفرنس میں ایسے نمائندے جائیں جو قوم کی نمائندگی کا حق ادا کر سکیں۔ حضور نے اس موقع پر گورنمنٹ کو بھی مشورہ دیا کہ وہ سیاسی جماعتوں کے مشورے سے نمائندوں کا انتخاب کرے تاکہ کانفرنس کے فیصلوں کو لوگ خوش دلی سے قبول کر لیں۔ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے سلسلے میں حضور نے فرمایا، میرے نزدیک آل مسلم پارٹیز کانفرنس کے لیے کام کا وقت ابھی آیا ہے۔ خالی اس امر کو اشاعہ کر دینا کہ مسلمانوں کے یہ مطالبات ہیں کافی نہیں ہے۔ اگر ایسے لوگ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گئے جنہوں نے ان مطالبات کو پس پش ڈال دیا تو آل پارٹیز کانفرنس کے فیصلے کی قیمت کچھ بھی باقی نہیں رہتی۔ بس یہی وقت ہے کہ وہ ایک طرف گورنمنٹ کو غلط انتخاب کے بد نتائج سے آگاہ کرے اور دوسری طرف پبلک کو اس کے خطرات سے واقف کرے، اور اس وقت تک آرام نہ لے جب تک مسلمانوں کی نمائندگی کا فیصلہ مسلمانوں کے منتخب نمائندوں اور ان کے اہم سیاسی انجمنوں کے ذریعے نہ ہو۔ اور یہ مشورے بہت سے حلقوں میں بڑی سنجیدگی سے لیے گئے اس زمانے کے جو حالات تھے اس کے مطابق۔ پھر ہندوستان کے اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے ان کے حل کے بارے میں آپ نے مضمون لکھا۔ اس ضمن میں آپ نے مضمون میں اس وقت کے جو حالات تھے ان کا حال پیش کیا۔ سائمن کمیشن کی رپورٹ چھپنے کچھ دیر بعد، جس کا بھی ذکر ہوا ہے رپورٹ، حکومت برطانیہ نے لندن میں گول میز کانفرنس منعقد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، جیسا کہ ذکر ہوا ہے، تاکہ ہندوستان کے سیاسی ارتقاء کے مختلف پہلوؤں پر غور کر کے آئندہ کے لیے لائحہ عمل تجویز کیا جائے۔ چونکہ سائمن کمیشن نے مسلمانوں کے حقوق کو پوری طرح مد نظر نہیں رکھا تھا، اس لیے حضور کو تشویش تھی اور آپ چاہتے تھے کہ آئندہ مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اس لیے حضور نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر سائمن کمیشن رپورٹ پر تبصرہ کر کے اس کے نقائص واضح کیے جائیں اور ہندوستان کے مسائل کا ایسا حل پیش کیا جائے کہ آئندہ زمانے میں سب قومیں صلح اور آشتی سے باامن زندگی گزار سکیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ گو ایک مذہبی آدمی ہونے کے لحاظ سے مجھے سیاست ملکی سے اس قدر تعلق نہیں ہے جیسا کہ ان لوگوں کی جو رات دن انہی کاموں میں پڑے رہتے ہیں، جیسا کہ ان لوگوں کا ہے جو رات دن انہی کاموں میں پڑے رہتے ہیں۔ لیکن اس قدر میری ذمہ داری صلح اور آشتی پیدا کرنے کے متعلق زیادہ، اور نیز میں خیال کرتا ہوں کہ شورش کی دنیا سے زیادہ ہونے کی وجہ سے میں شاید کئی امور کی طے کو زیادہ آسانی سے پہنچ سکتا ہوں بنسبت ان لوگوں کے کہ جو اس جنگ میں ایک یا دوسری طرف سے شامل ہیں۔ بس اس وقت جب کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اعلان کی وجہ سے لوگوں کی توجہات مسئلہ ہندوستان کے حل کرنے میں لگی ہوئی ہیں، بہت بڑا ایشو تھا اس زمانے میں یہ، میں یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے خیالات دونوں ملکوں کے غیر متعصب لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ حضور نے اپنے تبصرہ میں مسلمانوں کے حقوق اور مطالبات پر سیر حاصل بحث کی اور اس کی معقولیت کو اجاگر کیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ہندوستان کے سیاسی مسائل کا نہایت معقول اور تسلی بخش حل پیش کیا۔
اس کے جامع و معنی تبصرہ کا انگریزی ایڈیشن اس کے جامع و معنی تبصرہ کا انگریزی ایڈیشن میں شائع کرنے کے لیے فوراً پہنچا دیا گیا تاکہ گول میز کانفرنس میں شامل ہونے والے اسے پڑھ کر فائدہ اٹھا سکیں۔ مسلمان نمائندوں کو خاص طور پر اس سے فائدہ پہنچا، چنانچہ انہوں نے پہلی بار متفقہ طور پر کامیابی سے اپنے مطالبات کانفرنس میں پیش کیے۔ فائدہ ہوا اس معنی میں، جس کا انگلستان کے صاحب الرائے لوگوں پر گہرا اثر ہوا، اور وہ ہندوستان میں مسلمانوں کی خصوصی حیثیت کے قائل ہو کر ان کے مطالبات کی معقولیت اور افادیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضور کی یہ کتاب ہندوستان اور انگلستان دونوں جگہ بہت مقبول ہوئی اور اسے بڑی دلچسپی اور توجہ سے پڑھا گیا، اور کئی مدبر سیاستدانوں اور صحافیوں نے شاندار الفاظ میں حضور کو خراج تحسین پیش کیا۔ تاریخ احمدیت میں کئی واقعات درج ہیں۔ یہ تبصرہ جیسا کہ میں نے کہا دونوں حلقوں میں بڑا مقبول ہوا، بڑی توجہ سے پڑھا گیا، اور اس کی چند نمونے پیش کرتا ہوں۔ لارڈ میسٹن سابق گورنر یو پی کہتے ہیں، میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے امام جماعت احمدیہ کے نہایت دلچسپ تصنیف ارسال فرمائی ہے۔ میں نے بھیجنے والے کو لکھ رہے ہیں، میں نے قبل ازیں بھی ان کی چند تصنیفات دلچسپی سے پڑھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس کتاب کا پڑھنا میرے لیے خوشی اور فائدہ کا موجب ہوگا۔ لیفٹیننٹ کمانڈر کین وردی ممبر پارلیمنٹ کہتے ہیں، کتاب ہندوستان کے سیاسی مسائل کا حل کے ارسال فرمانے پر آپ کو بہت ممنون ہوں۔ میں نے اسے بہت دلچسپی سے پڑھا ہے۔ سر میلکم ہیلے گورنر صوبہ یو پی اور سابق گورنر پنجاب لکھتے ہیں امام مسجد لنڈن کو کہ اس کتاب کے لیے جو آپ نے امام جماعت احمدیہ کی طرف سے میرے نام بھیجی ہے، میں آپ کو بہت ممنون ہوں۔ میں جماعت احمدیہ کے حالات سے خوب واقف ہوں اور اس روح کو خوب سمجھتا ہوں اور اسے اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جسے لے کر وہ ہندوستان کے اہم مسائل کے حل کے لیے کام کر رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب میرے لیے مفید ہوگی اور میں اسے نہایت دلچسپی کے ساتھ پڑھوں گا۔ پھر سر ہان او ملر کہتے ہیں کہ اس چھوٹی سی کتاب کے ارسال کے لیے، جس میں مسئلہ ہند کے حل کے لیے امام جماعت احمدیہ کی تجاویز مندرج ہیں، میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سائمن کمیشن کی تجاویز پر یہی ایک مفصل تنقید ہے جو میری نظر سے گزری ہے۔ میں ان تفصیلات کے متعلق کچھ عرض نہ کروں گا جن کے متعلق اختلاف رائے ایک لازمی امر ہے، لیکن میں اس اخلاص، معقولیت اور وضاحت کی داد دیتا ہوں جس سے کہ ہز ہولینس امام جماعت احمدیہ نے اپنی جماعت کے خیالات کا اظہار کیا، اور میں ہز ہولینس حضرت مسلم مرزا بشیر الدین کی بلند خیالی سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ پھر آنریبل پیٹرسن CSICI کتاب کہتے ہیں، کتاب ہندوستان کے سیاسی مسائل کا حل کے ارسال کا بہت شکریہ۔ مجھے ابھی تک اس کے ختم کرنے کی فرصت نہیں ملی، امید ہے کہ چند دنوں میں ختم کر لوں گا، لیکن جس قدر میں نے پڑھا ہے اس سے ضرور اس قدر ظاہر ہوتا ہے کہ تصنیف موجودہ گتھی کے سلجھانے کے لیے ایک دلچسپ اور قابل قدر کوشش ہے۔ مسلمانوں کا نقطہ نظر اس میں بہت وضاحت سے پیش کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ میں ملوں گا، آگے لکھ رہے ہیں بھیجنے والے کو۔ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب علی گڑھ کے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب کی کتاب نہایت دلچسپی سے پڑھی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی یورپ میں بہت اشاعت فرمائیں۔ ہر ایک ممبر پارلیمنٹ کو ایک ایک نقل ضرور بھیج دی جائے، اور انگلستان کے ہر مدیر اخبار کو بھی ایک ایک نسخہ ارسال کیا جائے۔ اس کتاب کی ہندوستان کی نسبت انگلستان میں زیادہ اشاعت کی ضرورت ہے۔
جناب نے اسلام کی ایک اہم خدمت سر انجام دی ہے. اب یہ غیر احمدی لکھ رہے ہیں کہ اسلام کی خدمت انجام دی ہے، اور یہاں کہتے ہیں غیر احمدی غیر مسلم ہے احمدی. سیٹھ حاجی عبداللہ ہارون صاحب MLA کراچی کہتے ہیں میری رائے میں سیاست کے باب میں جس قدر کتابیں ہندوستان میں لکھی گئی ہیں ان میں کتاب ہندوستان کے سیاسی مسائل کا حل بہترین تصانیف میں سے ہے. علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال لکھتے ہیں کہ تبصرے کے چند مقامات کا میں نے مطالعہ کیا ہے، نہایت عمدہ اور جامع ہے. اخبار انقلاب لاہور نے لکھا جناب مرزا صاحب نے اس تبصرے کے ذریعے سے مسلمانوں کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے. یہ بڑی بڑی اسلامی جماعتوں کا کام تھا جو مرزا صاحب نے انجام دیا. اخبار سیاست لاہور لکھتا ہے کہ مذہبی اختلافات کی بات چھوڑ کر دیکھیں تو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے میدان تصنیف و تالیف میں جو کام کیا ہے وہ بلحاظ ضخامت و افادہ ہر تعریف کا مستحق ہے. اور سیاست میں اپنی جماعتوں کو عام مسلمانوں کے پہلو چلانے میں آپ نے جس اصول عمل کی ابتدا کر کے اس کو اپنی قیادت میں کامیاب بنایا ہے وہ بھی ہر منصف مزاج مسلمان اور حق شناس انسان سے خراج تحسین وصول کر کے رہتا ہے. آپ کی سیاسی فراست کا ایک زمانہ قائل ہے. کہتا ہے کہ آپ کی سیاسی فراست کا ایک زمانہ قائل ہے اور نہرو رپورٹ کے خلاف مسلمانوں کو مجتمع کرنے میں، سائمن کمیشن کے روبرو مسلمانوں کا نقطہ نظر پیش کرنے میں، مسائل حاضرہ پر اسلامی نقطہ نگاہ سے مدلل بحث کرنے اور مسلمانوں کے حقوق کے استدلال سے مملوک کتابیں شائع کرنے کی صورت میں آپ نے بہت ہی قابل تعریف کام کیا ہے. زیر بحث کتاب سائمن رپورٹ پر آپ کی تنقید ہے جو انگریزی زبان میں لکھی گئی ہے، جس کے مطالعے سے آپ کی وسعت معلومات کا اندازہ ہوتا ہے. آپ کا طرز بیان سلیس اور قائل کر دینے والا ہوتا ہے. آپ کی زبان بہت شستہ ہے. یہ تھے کچھ تبصرے. پھر دنیا کی موجودہ بے چینی کا اسلام کیا علاج پیش کرتا ہے، اس بارے میں بھی آپ نے لکھا. عالمگیر امن کے بارے میں تقریریں ہوئی تھیں. خلاصہ میں بیان کر دوں کہ حضرت مسلم موعود نے عالمگیر امن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معرف تقریر 9 اکتوبر 1946 کو بوقت شام 5:30 بجے 8 پارک روڈ دہلی کے وسیع صحن میں ارشاد فرمائی. اس تقریر کو سننے کے لیے کئی سو غیر احمدی اور غیر مسلم معززین تشریف لائے. انہوں نے نہایت توجہ اور سکون کے ساتھ حضور کی تقریر کو سنا. پہلی دفعہ مورخہ 15 اپریل 1961 کو الفجر میں شائع ہوئی تھی. بہرحال اس تقریر کے بارے میں اخبار تیج دہلی نے اپنے 14 اکتوبر 1946 کی اشاعت میں حسب ذیل نوٹ شائع کیا کہ احمدیوں کے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ امن اور شانتی کا مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود انسان، کیونکہ انسانی فطرت کے ساتھ اس کا نہایت گہرا تعلق ہے. اگر اس کا قیام مطلوب ہے تو اس کے لیے جذبہ دشمنی اور نفرت کو ختم کرنا پڑے گا. مسئلہ سیاسی نہیں ہے بلکہ اخلاقی ہے، اور اگر ہم خدا کی خدائی سے باخبر ہوں اور روٹی کا پیار، لالچ وغیرہ کو چھوڑ دیں تو اس کے بعد ہم میں نفرت اور لالچ کے بجائے برادری اور محبت کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں. مذہبی دنیا کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں بشرطے کہ ہم ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا سیکھیں. مذہبی دنیا کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں بشرطے کہ ہم ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا سیکھیں اور اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں. جس طرح مذہبی معاملات میں تحمل کی ضرورت ہے، ٹھیک اسی طرح دنیا داری کے معاملات میں بھی اس کا ہونا لازمی ہے. مسلمانوں اور ہندوؤں کے زمانے میں بھی کافی تھا مسئلہ، عیسائیوں کے ساتھ بھی تھا. فرمایا کہ ہمیں قومیت اور رنگ کے جھگڑوں کو ختم کر کے عالمگیر برادری کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. تو یہ مختصر تعارف تھا اس مضمون کا. پھر
ایک مضمون آپ نے لکھا اس کے اعتراض پر کہ ہمارا فرض ہے کہ مظلوم قوم کی مدد کریں چاہے وہ ہمیں ماریں یا دکھ دیں۔ دہلی کے اخبار کے بیان پر یہ تبصرہ تھا، دہلی کے اخبار نے لکھا تھا کہ احمدی پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ بھڑکا رہا ہے احمدیوں کو کہ احمدی پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے۔ جب پاکستان بن جائے گا، پھر یہ لکھتا ہے کہ جب پاکستان بن جائے گا تو مسلمان پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو کابل میں ان کے ساتھ ہوا تھا، اور اس وقت احمدی کہیں گے کہ ہمیں ہندوستان میں شامل کر لو۔ یہ اخبار نے تبصرہ کیا۔ حضرت مسلم موعود نے 16 مئی 1947 کو نماز مغرب کے بعد اس کو تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، ہمارا فرض ہے کہ ہم مظلوم قوم کی مدد کریں چاہے وہ ہمیں ماریں یا دکھ پہنچائیں۔ نیز آپ نے فرمایا کہ ہمارا دشمن اگر ہمارے ساتھ ظلم اور بے انصافی بھی کرے تو ہم انصاف سے کام لیں گے۔ حضور کے اس خطاب کو اس قادیان میں بھی شائع کیا گیا کتابی صورت میں۔ آج کل بھی بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود نے کیوں پاکستان میں شامل ہونے کی حمایت کی تھی، تو یہ خطاب اس کا جواب ہے۔ اس وقت کے حالات مسلمانوں کی مدد کی ضرورت تھی، اور جماعت ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کے لیے صف اول میں ہے۔ حضرت مسلم موعود نے یہ انکار نہیں کیا کہ جماعت سے یہ ظلم نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ جو بھی ہو اس وقت مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہے، اور احمدیوں کو ہم ساتھ دینا چاہیے کیونکہ ہم نے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے۔ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں آپ نے ایک لیکچر دیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود نے پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں پاکستان کے مستقبل کے موضوع پر بصیرت افروز لیکچر فرمایا، جس میں لاہور کے بڑے بڑے دانشور، اسکالرز اور اہل علم حضرات شامل ہوئے، اور ان لیکچرز میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ پہلے 5 لیکچرز مینارڈ ہال لاہور اور چھٹا لیکچر یونیورسٹی ہال لاہور میں ارشاد فرمایا۔ یہ کہتے ہیں اس لیکچر میں جو ہے زیر نظر لیکچر ہے 7 دسمبر 1947 کو مینارڈ ہال لاہور میں ارشاد فرمایا، مگر وقت کی کمی کے باعث اس مضمون کی کئی حصے بیان کرنے سے رہ گئے تھے، لہذا حضرت مسلم موعود نے اپنی یادداشت پر اس مضمون کو افادہ عام کرنے کے لیے الفضل میں شائع کرایا بعد میں، جو 9 دسمبر 1947 کے روزنامہ الفضل جو لاہور سے شائع ہوتا تھا اس میں شائع ہوا۔ حضور نے اپنے اس خطاب میں نباتی، زرعی، حیوانی اور مانوی دولت کے لحاظ سے پاکستان کو کیسے ترقی دی سکتی ہے اس کے ذریعے اصول بندائے تجاویز دیں اور مشوروں سے نوازا۔ بڑا مشہور ہوا یہ لیکچر۔ دستور اسلامی یا اسلامی آئین اساسی، اس بارے میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ قادیان سے لاہور ہجرت کے بعد پاکستان کے مستقبل کے موضوع پر جو لیکچر دیے آپ نے، یہ لیکچر ان میں سے آخری لیکچر ہے جو حضور نے یونیورسٹی ہال لاہور میں، جن کا پہلا ذکر ہو چکا ہے، دستور اسلامی یا اسلامی آئین اساسی کے موضوع پر دیا۔ یہ لیکچر افادہ عام کے لیے اس کو شائع کیا گیا 18 فروری 1948 کو ایک پمفلٹ کی صورت میں، اور اب بھی انوار العلوم کی جلد 19 میں موجود ہے۔ اس خطاب میں حضور نے دستور اسلامی کی وضاحت کرتے ہوئے اس پہلو پر روشنی ڈالی کہ پاکستان میں کس قسم کا آئین یا دستور نافذ ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، بس اگر پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں مسلمان، جن کی بھاری اکثریت ہوگی، یہ قانون پاس کر دیں کہ پاکستان کے علاقے میں مسلمانوں کے لیے قرآن اور سنت کے مطابق قانون بنائے جائیں گے، اس کے خلاف قانون بنانا جائز نہیں ہوگا، تو گو اساس حکومت کلی طور پر اسلامی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہو نہیں سکتا، مگر حکومت کا طریق عمل اسلامی ہو جائے گا، اور مسلمانوں کے متعلق اس کا قانون بھی اسلامی ہو جائے گا، اور اسی کا تقاضا اسلام کرتا ہے۔ اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ہندو اور عیسائی اور یہودی سے بھی اسلام پر عمل کرایا جائے، بلکہ وہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ وہ تو آزادی دیتا ہے ہر مذہب کو، ہر فکر کو۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ
کہ اسلامی ملک میں اسلامی آئین اور قانون ہے، لیکن عملاً اس کا ابتدا اور مشورہ تو مسلم عہد نے دیا تھا، اور اسلام کے نام پر ہی ہم پہ عمل ظلم کیا جا رہا ہے، جبکہ آپ نے اسلامی تعلیم کے مطابق عمل درآمد اور آئین بنانے کی طرف توجہ دلائی تھی، جیسا کہ میں نے بتایا۔ اگر احمدی اتنے ہی اسلام کے خلاف ہیں جیسا کہ آج کل کا مولانا کہتا ہے، تو پھر اس مشورے اور توجہ کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ بہرحال آج کل تو ملک کو نام نہاد مولا یرغمال بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک میں کوئی رجل رشید پیدا کرے جو ان کے غلط منصوبوں سے ملک کو نجات دے اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ پھر ایک مضمون ہے کہ پاکستان ایک اینٹ ہے اس اسلامی عمارت کی جسے ہم نے دنیا میں قائم کرنا ہے۔ ایک لیکچر تھا آپ نے ٹاؤن ہال کوئٹہ میں دیا۔ مسلم عہد نے پاکستان بننے کے مان بعد پاکستان کا مستقبل کے موضوع پر لاہور میں 6 لیکچر دیے تھے، جیسا کہ ذکر ہوا ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد حضور مغربی پاکستان کے دوسرے متعدد مرکزی شہروں میں تشریف لے گئے اور پاکستان کے ہزاروں باشندوں کو استحکام پاکستان کے موضوع پر اپنے بصیرت افروز خیالات اور تعمیری افکار سے روشناس کرایا۔ جون 1948 میں حضور کوئٹہ تشریف لے گئے اور کوئٹہ میں نہایت معلومات افزا اور روح پرور پبلک لیکچر فرمائے، جن میں پاکستان کو پیش آمدہ اہم ملکی مسائل میں اہل پاکستان کی رہنمائی کرتے ہوئے نہایت شرح و بسط سے بڑی تفصیل سے انہیں اپنی قولی اور ملی ذمہ داریوں کی بجاوری کی طرف توجہ دلائی، اور اپنے پرجوش اور محبت بھرے الفاظ میں بے پناہ قوت ایمانی اور ناقابل تسخیر عزم و ولولہ سے لاکھوں پژمردہ اور غمزدہ دلوں میں زندگی اور بشارت کی ایک زبردست روح پھونک دی۔ یہ خطاب حضرت مسلم عہد نے 4 جولائی 1948 کو ٹاؤن ہال کوئٹہ میں پاکستان اور اس کے مستقبل کے موضوع پر ارشاد فرمایا تھا۔ اس کو الفضل میں شائع ہوا 1952 میں یہ مارچ میں، اور اس کا بڑا لوگوں پر اثر ہوا۔ پاکستان کی ترقی اور اس کے استحکام کے سلسلے میں زرعی نسائے 11 نومبر 1949 کو جماعت احمدیہ سرگودا نے کمپنی باغ میں ایک پبلک جلسہ منعقد کیا۔ اس زمانے میں تو جلسے کر سکتے تھے، اب تو ہم اپنے جلسے بھی تربیت نہیں کر سکتے۔ یہ جلسہ اس لحاظ سے ایک ممتاز خصوصیت کا حامل تھا کہ اس میں پہلی بار حضرت مسلم عہد نے سرگودا اور مضافات کے ان ہزارہا احمدی اور غیر احمدی احباب کو جو اس تقریب میں شمولیت کی تشریف لائے ہوئے تھے اپنی قیمتی نصائح اور ہدایات سے مستفید فرمایا، اور انہیں اسلامی احکام پر عمل پیرا ہونے اور پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی طرف توجہ نہایت دل آویز پیرایہ میں توجہ دلائی۔ حضور کی تقریر اول سے آخر تک انتہائی دلچسپی، پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ سنی گئی۔ حضور نے پاکستان کی حفاظت و سلامتی کا خیال رکھنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، ہم نے خود کہا تھا کہ خدایا ہمیں یہ ملک دے، اب اس کو صحیح طور پر قائم رکھنا اور اسے ترقی دینا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اپنے فرائض کو نہیں سمجھیں گے تو ہم شرمندہ ہوں گے، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہے گا کہ میں نے تمہیں یہ ملک دیا تمہارے مطالبے پر، مگر تم نے اسے ضائع کر دیا۔ آج کل یہی لگے ہوئے ہیں مولانا ضائع کرنے پہ۔ پاکستان کی آمدن بڑھانے کے لیے آپ نے تمام طبقہ ہے زندگی کے لوگوں کو دیانتداری سے اپنے ٹیکس ادا کرنے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو فوج میں بھرتی ہونے کی تلقین فرمائی۔ ان دنوں اخباروں میں یہ چرچا تھا کہ گورنمنٹ پاکستان اسلام کی حکومت قائم کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتی، ہم نے تو پاکستان اسلام کے لیے مانگا تھا۔ اس کے مطابق بصیرت افروز ارشادات فرمائے اور آخر پر ارشاد فرمایا کہ محض نعرے لگا لینا کسی قوم کی کامیابی کی علامت نہیں ہوتی۔ اگر اس وقت سارے لوگ نعرہ تکبیر بلند کرنے لگ جائیں گے، اگر اس وقت سارے لوگ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ پاکستان زندہ باد، ہندوستان مرد آباد، تو اس سے ہندوستان کی ایک چوہیا بھی نہیں مرے گی۔ تیرے نعرے سے تو نہیں مرے گا کچھ بھی۔
لیکن اگر سب لوگ ان باتوں پر عمل کرنے لگ جائیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، جو تقریباً ذکر فرمایا تھا، تاجر ٹیکس دینے لگ جائیں، عوام الناس بغیر ٹکٹ کے ریل کا سفر نہ کریں، نوجوان بےہودہ باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنے سے کے بجائے تعلیم میں ترقی کریں، اور جو مضبوط نوجوان ہیں وہ فوجوں میں بھرتی ہوں اور افسر رشوت خوری کی عادت کو ترک کر دیں اور تمام کام دیانتداری اور محنت کے ساتھ کریں، تو پاکستان عملی زندگی میں مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن آج کل تو اس پہلے سے بڑھ کر اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ پھر آپ ایک دفعہ بھی پاکستان، پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر آپ ایک دفعہ بھی پاکستان زندہ باد نہ کہیں، نتیجہ یہی نکلے گا کہ پاکستان زندہ باد، چاہے نعرہ لگاؤ یا نہ لگاؤ، پاکستان بہرحال زندہ باد کا عملی ثبوت ملے گا۔ عسکری مضامین بھی بہت سارے ہیں، ایک نمونہ تو میں نے لیا ہے روس اور موجودہ جنگ کے حوالے سے۔ جنگ عظیم دوم میں روس کا پولینڈ میں داخل ہونا، اس کے اوپر تبصرہ ہے۔ جنگ عظیم دوم کے دوران جب روس پولینڈ میں داخل ہوا تو اس وقت حضرت مسلم موعود نے یہ مضمون تحریر فرمایا، 21 ستمبر 1939 کے روزنامہ الفضل میں شائع ہوا۔ حضور نے اس مضمون میں روس کے پولینڈ میں داخلے کی وجوہات اور مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے تبصرہ فرمایا کہ روس پولینڈ کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ اس نے جرمنی کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا اور اپنی فوجیں پولینڈ بھیجنے پر اس لیے مصر ہے کہ جرمنی کے لیے پولینڈ پر قبضہ کے لیے سہولت پیدا کر دے اور بغیر خون ریزی کے پولینڈ کی حکومت ختم ہو جائے۔ اگر اس طرح کامیابی نہ ہو تو اس معاہدے کے ذریعے جرمنی پولینڈ پر حملہ کر دے، اگر دوسری اقوام دخل نہ دیں تو ٹھیک، ورنہ جرمنی پولینڈ کو کچل دے اور دونوں ممالک اس کو تقسیم کر لیں۔ نیز اس مضمون میں حضور نے اس جنگ کے بعد کے حالات پر روشنی ڈالی اور اپنی بصیرت اور فراست سے اتحادیوں کو مفید مشورے دیے، اور بڑے عمدہ مشورے تھے، تبھی بہرحال پولینڈ بچ گیا۔ بین الاقوامی حالات پر بھی آپ کی گہری نظر تھی، جیسا کہ میں نے کہا، اور سلسلہ میں آپ کے اور بھی مضامین ہیں۔ دینی لٹریچر، تفاسیر، تو جیسا کہ میں نے کہا کہ غیر معمولی تعداد میں ہے۔ خطبات جمعہ اور جماعتی جلسوں پر اور موقعوں پر تقاریر تو علم و عرفان کے خزانہ ہے۔ تفسیر کبیر پہلے 10 جلدوں میں تھی پرانی، اور اب اس میں مزید کچھ شامل کیا گیا ہے آپ کے نوٹس سے، تو 15 جلدوں میں نئی شامل ہوئی ہے، نئی چھپ چکی ہے، اور مضامین مزید تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ پھر اور مزید صورتوں کی تفسیر بھی بعض نوٹس آپ کے ملے ہیں، ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ شاید جب ان کو شائع کیا جائے تو اس کی بھی 30 جلدیں بن جائیں گی، کیونکہ 30,000 صفحات ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے پیش گوئی میں جو فائدہ فرمایا تھا، اسے ہر پہلو سے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے پورا ہوتا دکھایا ہے۔ چند مثالیں میں نے ابھی آپ کو دی ہیں۔ اس آپ کے علم و عرفان کے اس لٹریچر کو ہمیں پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آج کل کے حالات میں بھی منطبق ہو رہی ہیں، اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر